باب نمبر 41 ایک ہی چلو سے کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا۔ حدیث نمبر 191 حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے برتن سے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی انڈیلا اور ان کو دھویا، پھر دھویا یا یوں کہا کہ ایک ہی چلو سے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، 3 بار ایسا کیا، پھر دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک 2 بار دھویا اور سر پر مسح کیا، آگے اور پیچھے دونوں طرف سے اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے، پھر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح وضو کیا کرتے تھے۔ باب نمبر 42 سر کا مسح 1 بار کرنا۔ حدیث نمبر 192 حضرت عمر بن ابی حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے پانی کا ایک برتن منگوایا اور لوگوں کے سامنے وضو کیا، پھر انہوں نے برتن کو جھکایا اور پانی لے کر دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا، پھر برتن میں ہاتھ ڈالا اور پانی کے 3 چلوؤں سے 3 مرتبہ کلی کی، ناک میں پانی ڈالا اور اسے صاف کیا، پھر برتن میں ہاتھ ڈالا اور پانی لے کر 3 مرتبہ اپنا منہ دھویا، پھر برتن میں ہاتھ ڈالا اور دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک 2 بار دھویا، پھر برتن میں ہاتھ ڈالا اور سر پر آگے اور پیچھے دونوں طرف سے مسح کیا، پھر برتن میں ہاتھ ڈالا اور اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔ یہی روایت موسیٰ نے وہیب سے بیان کی تو کہا کہ سر پر 1 بار مسح کیا۔ باب نمبر 43 مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ وضو کرنا اور عورت کے وضو سے باقی ماندہ پانی کو استعمال کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گرم پانی سے اور ایک نصرانی عورت کے گھر سے پانی لے کر وضو فرمایا۔ حدیث نمبر 193 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مرد عورتیں مل کر وضو کیا کرتے تھے۔ فائدہ اس حدیث میں ہے کہ مرد عورتیں اکٹھے وضو کیا کرتے تھے، اس کے لیے لفظ جمیعاً استعمال ہوا ہے۔ اس کے 2 معنی ہیں، کلہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب وضو کرتے تھے، اس میں وقت کی رعایت نہیں ہوگی، یعنی سب وضو کرتے تھے خواہ وقت الگ الگ ہو، مع اس لفظ کے اعتبار سے وقت کی رعایت بھی ہوگی، یعنی ایک ہی وقت میں ایک ساتھ وضو کر لیتے تھے تو ممکن ہے کہ مرد عورتوں کا مل کر وضو کرنا نزول حجاب سے پہلے کا واقعہ ہو یا اس سے وہ مرد عورتیں مراد ہوں جو ایک دوسرے کے محرم ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے میاں بیوی مراد ہوں۔ اس حدیث کا یہ بھی مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ مرد ایک جگہ مل کر وضو کرتے اور عورتیں ان سے علیحدہ ایک جگہ مل کر وضو کرتی، لیکن ایک روایت میں صراحت ہے کہ سب ایک ہی برتن سے وضو کرتے تھے، لہٰذا یہ آخری مفہوم صحیح معلوم نہیں ہوتا۔ باب نمبر 44 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے وضو سے باقی ماندہ پانی بے ہوش پر چھڑکنا۔ حدیث نمبر 194 حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے، میں ایسا سخت بیمار تھا کہ کوئی بات نہ سمجھ سکتا تھا، آپ نے وضو فرمایا اور وضو سے بچا ہوا پانی مجھ پر چھڑکا تو میں ہوش میں آ گیا۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میرا وارث کون ہوگا؟ میرا تو کوئی کلالہ ہی وارث بنے گا۔ تب آیت وراثت نازل ہوئی۔ باب نمبر 45 ٹب، لگن اور لکڑی یا پتھر کے برتن میں وضو یا غسل کرنا۔ حدیث نمبر 195 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک دفعہ نماز کا وقت ہو گیا، جس شخص کا گھر قریب تھا تو وہ تو اپنے گھر وضو کرنے کے لیے چلا گیا، جبکہ کچھ لوگ باقی رہ گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک پتھر کا برتن لایا گیا جس میں کچھ پانی تھا، وہ اتنا چھوٹا تھا کہ آپ اس میں اپنی ہتھیلی نہ پھیلا سکے، لیکن اس کے باوجود سب لوگوں نے اس سے وضو کر لیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ تم اس وقت کتنے لوگ تھے؟ انہوں نے فرمایا 80 سے کچھ زیادہ تھے۔ حدیث نمبر 196 حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑا پیالہ منگوایا، اس میں پانی تھا، آپ نے اس میں ہاتھ منہ دھوئے اور اس میں کلی فرمائی۔ حدیث نمبر 197 حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ہم نے آپ کے لیے ایک تشت میں پانی پیش کیا جو پیتل کا بنا ہوا تھا، آپ نے وضو فرمایا، یعنی 3 بار منہ دھویا، 2 بار اپنے ہاتھ دھوئے، پھر اپنے سر کا مسح اس طرح مسح کیا کہ آگے سے پیچھے اور پیچھے سے آگے لائے، آخر میں آپ نے اپنے دونوں پاؤں دھوئے۔
حدیث نمبر 198 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ کی بیماری شدت اختیار کر گئی تو آپ نے دیگر ازواج مطہرات سے تیمارداری کے لیے میرے گھر میں قیام کی اجازت چاہی، چنانچہ سب نے بخوشی اجازت دے دی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر جانے کے لیے دو آدمیوں کے سہارے اپنے پاؤں گھسیٹتے ہوئے نکلے۔ وہ دو آدمی حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ایک دوسرے شخص تھے۔ راوی حدیث عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو یہ حدیث سنائی تو انہوں نے کہا تم جانتے ہو کہ وہ دوسرے شخص کون تھے؟ میں نے کہا نہیں، تو انہوں نے فرمایا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر داخل ہونے کے بعد جب بیماری شدت اختیار کر گئی تو فرمایا میرے اوپر 7 مشک پانی ڈالو جن کے بند نہ کھولے گئے ہوں، شاید میں تندرست ہو کر لوگوں کو وصیت کر سکوں۔ پھر آپ کو ایک بڑے ٹب میں بٹھا دیا گیا جو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا تھا۔ پھر ہم آپ کے جسم مبارک پر ان مشکوں کا پانی ڈالنے لگیں یہاں تک کہ آپ ہمیں اشارہ کرنے لگے کہ بس تم اپنا کام کر چکی۔ پھر آپ لوگوں کے پاس تشریف لے گئے۔ فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماری کی شدت کے بعد 5 دن تک مسجد میں تشریف نہیں لے گئے، صرف نماز ظہر پڑھنا صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، جس کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید مغرب کی نماز بھی آپ نے مسجد میں ادا کی ہے، لیکن سنن نسائی میں وضاحت ہے کہ آپ نے یہ نماز گھر میں ادا کی تھی اور اس میں سورہ مرسلات کی تلاوت فرمائی تھی۔ شدت بیماری کے پہلے دن نماز عشاء کے وقت مسجد میں جانے کے لیے غسل فرمایا، لیکن بے ہوشی کی وجہ سے نہ جا سکے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ جمعرات کے دن واقعہ کرتاس پیش آیا، اس کے بعد ہفتہ اتوار نماز ظہر مسجد میں ادا کی۔ پیر کے دن پردہ اٹھا کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو نماز باجماعت ادا کرتے ہوئے دیکھا تو خوش ہوئے اور مسکرائے، پھر پردہ ڈال دیا اور ظہر سے پہلے جان آفرین کے حوالے کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جمعے کے سلسلے میں تلاش بسیار کے باوجود کوئی روایت نہیں مل سکی کہ شدت بیماری کے دوران میں جمعہ کس نے پڑھایا۔ اگر کوئی صاحب علم اس کے متعلق آگاہ ہو تو ہمیں مطلع فرما کر عند اللہ ماجور ہو۔ باب نمبر 46 تش سے وضو کرنا۔ حدیث نمبر 199 عمر بن یحییٰ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں میرے چاچا عمر بن ابی الحسن وضو کرتے وقت بہت زیادہ پانی بہاتے تھے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ آپ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے آگاہ فرمائیں، چنانچہ انہوں نے پانی کا تشت منگوایا اور اس سے اپنے دونوں ہاتھوں پر پانی انڈیلا، پھر انہیں 3 مرتبہ دھویا، پھر اس تشت میں ہاتھ ڈال کر ایک ہی چلو پانی سے 3 بار کلی کی اور ناک میں پانی ڈال کر اسے صاف کیا۔ پھر انہوں نے اپنا سر بہات برتن میں ڈالا، دونوں ہاتھوں میں پانی لے کر 3 مرتبہ اپنے چہرے کو دھویا، پھر اپنے دونوں ہاتھ کونیوں تک دو بار دھوئے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ہاتھ میں پانی لیا اور اس سے اپنے سر کا مسح کیا۔ مسح کے وقت ہاتھوں کو پیچھے لے گئے، پھر آگے لائے، پھر اپنے دونوں پاؤں دھوئے اور فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حدیث نمبر 200 حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں پانی منگوایا تو ایک کم گہرائی والا پیالہ لایا گیا جس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ آپ نے اپنی انگشت ہائے مبارک کو اس میں رکھ دیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹتے دیکھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ مزید فرماتے ہیں میں نے ان لوگوں کو اندازہ لگایا جنہوں نے اس پانی سے وضو کیا تھا تو ان کی تعداد 70-80 کے درمیان تھی۔ فائدہ یہ حدیث متعدد مرتبہ پہلے گزر چکی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وضو کے لیے برتن کی نوعیت یا مادے کی کوئی شرط نہیں ہے، صرف برتن میں پانی کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ اظہار تفاخر مقصود نہ ہو۔